کل ایک بڑے سیانے بندے نے مجھے یہ بات کہی، افسا میں درس اس لیے نہیں سنتا کہ جے سن لئیے تو پھر عمل کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ لو جے سن لئیے تو پھر فرض ہو جاتا ہے۔ او خدا کے بندو، اللہ کے کلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو، حدیث کو سننا بھی فرض ہے، سننا بھی فرض ہے، کیونکہ قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ سورہ ملک میں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، قیامت کے دن جہنمی کہیں گے اور کاش ہم سن ہی لیتے، ہو سکتا ہے ہمارے دل میں بات کو اچھی بیٹھ جاتی، جہنم سے بچ جاتے۔ یہ سننا جو ہے نا، یہ سننے سے تو انسان کو کبھی نہ کبھی کوئی نہ دل میں کوئی زنگار اتر جاتا ہے۔ اس لیے بار بار یہ درس ہوتے ہیں، یہ جمعے آتے ہیں، یہ عیدیں آتی ہیں، یہ آپس میں علماء باز کرتے ہیں کہ یہ زنگار اتر جائے۔ خیر، یہ یاد رکھے دین کو سننا بھی فرض ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث میں آتا ہے، حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں یہ واقعہ لکھا ہے، ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے ان کو بات سنائی پرانے کسی نبی کے امتی کی۔ آپ نے فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل میں ایک آدمی ایسا بھی گزرا ہے 1000 مہینہ اللہ کے راستے میں مسلسل جہاد کرتا رہا ہے، اس نے درمیان میں بریک نہیں کی۔ 1000 مہینہ یہ دن کو جہاد کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس وقت رات ہوتی نا تو رات کو سوتا نہیں تھا، پھر رات کو پھر اللہ کے سامنے کسی نہ کسی وقت رات کو اٹھ کے اللہ کے آگے قیام میں رات کو پھر کھڑا ہو جاتا۔ دن کو گھوڑے کی پشت پہ، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ 1000 مہینہ، اب 1000 مہینہ ہوتا ہے 83 سال 4 مہینے۔ یہ بات سن کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، ہماری تو عمریں ہی تھوڑی ہیں، کوئی 60 کا کوئی 70 کا، کوئی ہوتے ایسے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیلی لوگ جو ہیں وہ تو لے گئے پھر اللہ کا اجر و جنتیں لے گئے، اعلیٰ مقامات۔ یہ صحابہ پریشان تھے۔ میں صدقے جاؤں محمد الرسول اللہ کے کہ آپ کے صحابہ سے اللہ کا پیار یہ ہے، صحابہ پریشان ہوئے، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام آ گئے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ پریشان ہو گئے ہیں، ان کو آپ یہ سنائیں۔ اور نبی علیہ السلام کے اوپر وہ سورہ قدر جو ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ میرے نبی ان کو یہ سنائیں کیا کہ مومنوں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید ایک بڑی باعزت اور قدر والی رات میں نازل کیا۔ تمہیں پتہ ہے کیا ہے؟ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ وہ رات ایسی ہے کہ اگر اس رات کو کوئی اللہ کے سامنے عبادت کرے، پرانے نبی کے امتی کی بات تو یہ ہے نا کہ 1000 مہینہ اس نے دن کو گھوڑے کے اوپر جہاد کیا، بیٹھ کے رات کو قیام کیا۔ اے میرے نبی سونے، ایک رات کوئی عبادت آپ کی امت میں سے کر لے، 1000 مہینے سے بہتر اللہ اس کو اجر عطا فرمائے۔ اور یہ ہر سال رات آتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ رات جو ہے، یہ لیلۃ القدر جو ہے، یہ عزت والی قدر والی رات جو ہے، یہ ماہ رمضان میں ہے۔ نبی علیہ السلام، میں صدقے جاؤں جن کو اللہ نے معاف کیا ہوا ہے، اور صحابہ جن کو اللہ نے یہ کہا ہے رضی اللہ عنہم،
اور میں راضی ہو گیا ہوں تم سے۔ ان کا کیا حال ہو گیا؟ کہنے لگے پھر بھی، یعنی اللہ نے معاف بھی کیا ہوا ہے، اللہ راضی بھی ہے، پھر بھی اپنا اجر اور درجہ بڑھانے کے لیے، اس رات کو ڈھونڈنے کے لیے ماہ رمضان کی پہلی تاریخ کو ہی محمد الرسول اللہ کے گھر میں اعتکاف میں بیٹھ گئے کہ یہ رات جائے نہ جائے۔ اللہ رات نے تو آنی ہے، لیکن یہ تھا کہ کم از کم یکسوئی کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھ کے اللہ کی عبادت، اللہ کا ذکر، اللہ سے معافیاں، اللہ سے استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر مانگے۔ پہلی سے ہی رسول اللہ اور صحابہ جو تھے نا یہ بیٹھ کے کہ یہ رات جو ہے نا یہ جائے نا۔ جب 10 دن گزرے تو جبرائیل علیہ السلام آگے، اے محمد رسول اللہ وہ رات نہیں آئی، آگے ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا چلو بھائی اگلی 10 راتاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونے نبی محمد رسول اللہ صحابہ اگلی 10 راتیں بیٹھ گئے۔ جب بھی ہو گئی جبرائیل علیہ السلام آئے، وہ اگے ہے ابھی نہیں آئی۔ نبی علیہ السلام نے کہا بھائی اگے ہے چلو۔ یہ دیکھیں جنہوں نے اپنے اللہ کے لیے اپنے درجات کو بلند کرنا، کہ جن کے دل میں خواہش ہے اور جن کے دل میں خواہش ہے میں جنت میں جاؤں، ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کے در پہ فقیر بن کے بیٹھنے پہ اپنے آپ کو یہ مجبور کر لیتے ہیں کہ جانا نہیں، جنت لے کے جانا۔ اگلے 10 دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر آپ کو بتایا گیا، آسانی کر دی گئی، اے میرے نبی سونے محمد الرسول اللہ آخری دہے میں آئے گا۔ پھر آپ کے اوپر آسانی کر دی گئی کہ آخری دہے کی جو آخری عشرہ ہے اس کی 5 راتیں جو ہیں نا 21، 23، 25، 27 اور 29 جاؤ میرے سونے محمد الرسول اللہ 5 راتیں کوئی قیام کر دے تو ان کے اندر ہی وہ آ جائے گا۔ نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کہ آپ ساری زندگی وفات تک نبی علیہ السلام جو تھے آپ نے یہ اعتکاف کیا ہے مسجد کے اندر۔ یہ بات یاد رکھیں، اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں ہے۔ کوئی بندہ مکے مدینے بھی چلا جائے اپنے گھر کے اندر رسول اللہ کی مسجد کے ساتھ اپنا کو گھر ہو تو گھر کے اندر بھی کوئی بیٹھے تو اعتکاف نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر بیت اللہ کے ساتھ ہی کسی کا گھر ہو تو وہاں اعتکاف نہیں۔ اعتکاف کے لیے شرط یہ ہے وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ کوئی بھی ہے، اعتکاف صرف مسجد میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے اگر کوئی پردے والی جگہ ہے، کوئی ایسی محفوظ جگہ ہے تو عورتیں بیٹھ لیں، اگر نہیں ہے گھر میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی۔ یہ بات یاد رکھیں، اعتکاف ہوتا ہی مسجد کے اندر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ان کا یہ حال ہو گیا صحابہ کا کہ صحابہ نے یہ پوچھنا شروع کر دیا، کئی دفعہ انسان کو کام کاج ہوتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں 1 رات کا اعتکاف کر لوں، کار تو لوں۔ بھائی ایمانداری سے اپنے آپ کو مجھے نہ بتانا، کئی بندے اپنے آپ سے پوچھ لیں ساری زندگی گزر گئی ہے 1 دفعہ اعتکاف نہیں بیٹھا۔ اللہ کے گھر میں بیٹھو، اس کے سامنے فقیر بن کے بیٹھو، اے شہنشاہ کائنات تیرے گھر کے علاوہ کون ہے؟ کون معافی دینے والا ہے؟ کون جنت دینے والا؟ کون جنت سے بچانے والا؟ تیرے علاوہ کوئی نہیں، میں تیرے در پہ آ گیا ہوں ایک فقیر، میں نے خالی نہیں جانا، میرے شہنشاہ میں نے نہیں خالی جانا، میری جولی کو خالی نہ بھیج۔ اعتکاف میں سادہ سی بات ہے کہ جس نے اعتکاف بیٹھنا ہے 10 دن، اس کا یہ طریقہ یہ ہے کہ وہ 20واں روزہ جو ہے وہ رکھ کے گھر سے مغرب کی آذان سے پہلے، کیونکہ مغرب کی جب آذان ہو جائے تو پھر 21ویں رات شروع ہو جاتی ہے، مغرب سے پہلے وہ مسجد میں آ جائے گا اور آگے اپنا خیمہ وغیرہ بنائے گا اور اس کے بعد اس کا اعتکاف شروع ہو جائے گا۔ جب 21ویں رات شروع ہو جائے گی، شریعت میں رات پہلے ہوتی ہے دن بعد میں ہوتا ہے۔ ہماری شریعت ایسی ہے کہ رات آتی ہے رات کو پرے کر کے دن کا اجالا کر دیتی ہے، یہ ہماری شریعت۔ تو وہ بندہ ساری رات جو ہے اپنے خیمے کے باہر گزارے اللہ کے سامنے تاکہ دن لگ جائے تھا، اور اس وقت صبح کی نماز کے بعد پھر وہ اپنے خیمے کے اندر چلا جائے۔ سادہ سی بات ہے، اس بہت ضروری کام ہو تو اس نے سیدھی بات ہے اس نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، وضو اس کا ٹوٹ گیا ہے یہ ہے، یا اس نے یہ ہے کہ ایک مرد ہے اس کو یہ ہوا ہے کہ چھوٹے بچے بیٹھ وہ یہ ہے کہ جنبی ہو گیا ہے،
تو جنبی اگر ہو گیا نا تو وہ کیا ہے، یہ بات جا کے نہا کے یہ فوری طور پہ واپس آ جائے، وضو کرنے والا پیشاب کرنے والا کر کے واپس آ جائے، کسی کی عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کسی کے جنازے پہ نہیں جائے گا، اگر جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ بہت ضروری بات ہو تو اپنے خیمے کے باہر بیٹھ کے کسی سے اگر بات کرنا ہو تو کر لے، ورنہ خیمے کے اندر ہی بات کر لے، اور باتیں کرنے نہیں آیا، سونے نہیں آیا، اللہ کے سامنے اللہ کا فقیر کچھ مانگنے آیا ہے، کچھ مانگ لے۔ یا اللہ وہ جو تیرے گھر میں بیٹھتے ہیں اللہ ان کی جولیوں کو بار بار کے رحمتیں عطا فرما، اور جو کبھی نہیں بیٹھے اللہ ان کو بیٹھنے کی توفیق عطا فرما۔ باقی بات پھر کریں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔